اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان جو کہ بہترین مہینہ ہے، مغفرت والا، برکت والا، بخشش والا مہینہ، تو یقیناً تمام مومنین نے، تمام مسلمان نے اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کیا ہوگا، اس کے فیوزات سے استفادہ کیا ہوگا، اور شب قدر کی راتوں کے اعمال بھی انجام دیے ہوں گے۔ تو دوستان گرامی، خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہیں، اور بدبخت ہے وہ انسان جس نے ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ اور جس بندے نے بھی اگر ماہ مبارک رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھا، چھوڑ دیا ہے، تو ایک روزے کے بدلے جس نے جان بوجھ کر نہیں روزہ رکھا تو کفارہ واجب اور ضروری ہے۔ کفارے سے کیا مراد ہے؟ اس سے بہتر ہے کفارہ آپ جو ہے نا ایک روزہ رکھ لیں، یعنی 61 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 غرباء و مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا ایک روزے کے بدلے، یا جو ہے نا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ہی خود ماہ مبارک رمضان کے روزے مکمل رکھیں۔ تو یہ ایام باقی آخری ایام ہے یہ، تو جس بندے نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا تو اس کو پر کفارہ واجب ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مسافر یا سفر کی حالت میں یا بیمار تھا تو روزہ نہیں رکھ سکا اس وجہ سے، تو ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر قضا واجب ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو دوستان گرامی، جو بندہ اصلاً روزہ رکھ نہیں سکتا، ضعیف ہے یا کمزور زیادہ ہے، یا جس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، یا خاتون حاملہ ہے، روزہ رکھے گی تو بچے کو یا اس کو نقصان پہنچے گا، یا عورت دودھ پلا رہی ہے، تو فرماتے ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے فوراً بعد کیا دے؟ ایک مطعم فقیر و مساکین کو دے ایک روزے کے بدلے۔ تقریباً جو اگر اس کی قیمت دے گی تو 3500 یا 600 بنتا ہے۔ تو اگر گندم وغیرہ یا آٹا دے گی تو ہر روزے کے بدلے 750 گرام آٹا یا گندم جو ہے نا غریب و مساکین کو دے گی، یہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ تو دوستان گرامی، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ آ گیا ہے، تو اس میں غسل کرنا چاہیے، اس میں سورتیں کی تلاوت کرنی چاہیے، سورۃ توحید ہوگی، سورۃ انا انزلناہ ہوگی، ان کی ایک تسبیح تو کم از کم پڑھے، آل محمد کے اوپر درود تسبیح ایک، اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفار کی تسبیح ایک مرتبہ پڑھے۔ یہ آخری ماہ مبارک رمضان کا جمعہ جو کہ بہترین جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، اور اس کا جو بہترین عمل ہے وہ ہے آپ نے انجام دینا ہے کہ آخری جو ماہ مبارک رمضان کا جمعہ ہے وہ نماز جعفر تیار پڑھنی ہے۔ جو حضرات نماز جعفر تیار کا طریقہ نہیں تھا تو ہماری چینل کے اوپر جائیں، اور جو ہے نا آپ کو وہاں پر اس کا طریقہ بھی مل جائے گا۔ تو نماز جعفر تیار کا عظیم ثواب ہے، خدا بھی راضی ہوگا، آل محمد بھی راضی ہوں گے۔ تو دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہم سب کو جو باقی ماہ مبارک کے رمضان کے روزے ہیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مالک کائنات سے دعا کرتے ہیں مالک کائنات فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور مالک کائنات امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔